للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تمش فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلوات کے بعد رب کائنات کی مقدس بارگاہ میں نہایت انکساری سے التجا گزار ہوں، پروردگار عالم میری زبان پر کلمہ حق جاری فرما دے اور سامعین کے دلوں میں اتار دے اور دونوں فریقین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آج کی گفتگو میں ایک اخلاقی پہلو کا تذکرہ ہوگا، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کو اخلاقی اقدار بہتر کرنے کی اتنی زیادہ ضرورت ہے جتنی اس وقت ہمیں زندگی کے لیے سانس کی ضرورت ہے، کیونکہ جس قوم کی اخلاقیات پست ہوتی ہیں وہ قوم جانور بلکہ جانوروں سے بدتر ہو جاتی ہے، اور جن اقوام کی اخلاقیات اعلیٰ ہوتی ہیں تو وہ قومیں ترقی کرتی ہیں، ان اقوام کو یاد رکھا جاتا ہے، وہ قابل اتباع ہوتی ہیں، قابل تعریف اور قابل ستائش ہوتی ہیں۔ مسلمان اپنی تہذیب، تمدن اور تعلیم کے اعتبار سے اعلیٰ اخلاق کا حامل ہونا چاہیے، مگر افسوس یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ ہمیں جکڑ کے اسلامی تعلیمات سے دور کر کے اخلاقی گراوٹ سے مزید گراوٹ کا شکار کرتا جا رہا ہے۔ بہتر اخلاق کے لیے دروس بھی کم ہوتے ہیں اور عملی پریکٹسز بھی بہت کم ہوتی ہیں، اور گھروں کا ماحول، دفتروں کا ماحول، یاروں دوستوں کا ماحول، سیاسی ماحول، مذہبی ماحول، اسکول کالج کا ماحول، ہمارے تعلیمی کلاسز کا ماحول، سارا کا سارا ہمیں خود پسندی، تکبر، انا پرستی، بڑائی یہ چیزیں سکھاتا ہے۔ عاجزی، انکساری، تواضع یہ چیزیں بہت کم سکھائی جاتی ہیں، عملی طور پر بھی اور تعلیمی تقریری طور پر بھی، حالانکہ ہمارے نبی کی جو اعلیٰ تعلیمات ہیں ان اعلیٰ تعلیمات میں ہمیں ہدایت کی گئی ہے تکبر نہ کرو، غرور نہ کرو، بڑائی نہ کرو، بلکہ کیا کرو؟ عاجزی، انکساری، اللہ کے حضور جھکے رہو، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو عاجز بندہ بنا کے پیش کرو، پست بنا کے پیش کرو، اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے بڑائی کے طور پر ظاہر نہ کرو، لوگوں کو حقیر نہ جانو، حق کا انکار نہ کرو، اللہ کے سامنے تکبر کر کے ڈٹ نہ جاؤ، رسول اللہ کے سامنے تکبر کر کے ڈٹ نہ جاؤ، حق کے سامنے تکبر کر کے ڈٹ نہ جاؤ، بلکہ اللہ رسول کی مانو، حق کو تسلیم کرو۔ تکبر انتہائی گری ہوئی حرکت ہے انسان کے لیے۔ انسان اگر متکبر ہے وہ اخلاقی اعتبار سے اس قدر پست ہے کہ حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت والے دن
متکبرین کو چیونٹیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، دنیا میں سینہ تان کے چلتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم ہیں سب کچھ، ہمارے بغیر تو دنیا ہی نہیں چلے گی، ہمارے بغیر تو گھرانہ نہیں چلے گا، ہمارے بغیر تو دفتر نہیں چلے گا، ہمارے بغیر تو یہ نظام نہیں چلے گا، ہمارے بغیر تو یہ تنظیم نہیں چلے گی۔ جو اپنے آپ کو یوں سمجھتے تھے، ان کے چلے جانے کے بعد یہ سب کچھ ویسا کا ویسا چلتا رہا، بلکہ بعض چیزیں تو اس سے بھی بہتر چلنے لگ گئیں۔ قیامت والے دن ایسے متکبر کو چیونٹیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا اور لوگ ان کو روندیں گے، اور پھر فرمایا ان کو ایک جہنم کے طبقے میں ڈالا جائے گا۔ متکبرین کی الگ ایک جہنم ہے جس کا نام ہے بولس، اس میں بڑا دردناک عذاب ہے، اور فرمایا کہ ان کو جب پیاس لگے گی تو طینۃ الخبال ان کو پلایا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا طینۃ الخبال کیا ہوتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا جہنمیوں کی پیپ، طینۃ الخبال، ان کو پلایا جائے گا، یہ پیو، چکھو یہ مزہ۔ اللہ اکبر، اللہ یعوذ باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تکبر انتہائی مذموم عادت ہے، تکبر انتہائی مذموم حرکت ہے، گرا ہوا اخلاق اور انتہائی مذموم اور انتہائی نفرت والی چیز ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں تکبر سے بچو، اپنے محاسبے کی عادت بناؤ۔ کبھی کبھی نا اکیلے بیٹھ کے اپنا محاسبہ کر لیا کرو، کہیں میرے اندر تکبر تو نہیں آ گیا۔ اچھا، تکبر مختلف طریقوں سے آتا ہے۔ ہر بندے کو تکبر اس بندے کی کسی اچھی خصلت کی وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے۔ مثلا تکبر پیدا ہو جاتا ہے کسی کے پاس علم ہے، اسے علم متکبر بنا دیتا ہے۔ کسی کے پاس دولت ہے، اس کی دولت اسے متکبر بنا دیتی ہے۔ کوئی حسن و جمال کا پیکر ہے، حسن و جمال اسے متکبر بنا دیتا ہے۔ کوئی جاہ و منصب پر فائز ہے، وہ منصب، وہ مرتبہ، وہ مقام، وہ پوزیشن اسے متکبر اور مغرور بنا دیتی ہے۔ تو اسی طرح ہر بندے کے تکبر کرنے کی ایک اپنی صورت ہے، ایک اپنی کیفیت ہے۔ وہ کیوں متکبر بنتا ہے؟ وہ خود جان سکتا ہے کہ میرے اندر اس چیز کو لے کر، اس نعمت کو لے کر، اس اچھائی کو لے کر، اس بڑائی کو لے کر تکبر تو نہیں آ گیا۔ وہ اپنا محاسبہ کر سکتا ہے، خود ہی کر سکتا ہے۔ اگر تکبر آ گیا ہے تو اس کو دور کرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنیے بڑا اہم فرمان ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہاں تو تکبر کے پہاڑ کھڑے ہیں، رائی کے دانے کے برابر جس بندے میں تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل ہے۔ اچھا، ایک صحابی نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے اچھے کپڑے پہنے، اچھا جوتا پہنے، تو یہ تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود خوبصورت ہے، وہ تو خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اچھے کپڑے پہننے کا نام تکبر، اچھے جوتے پہننے کا نام تکبر، تیل سرما کرنے کا نام تکبر، کنگھا کرنے، بال سہلانے کا نام تکبر نہیں ہے۔ تکبر کس چیز کا نام ہے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی تعریف فرمائی ہے۔ تکبر کا مطلب ہے، تکبر کا مطلب ہے بطر الحق و غمت الناس، حق کا انکار کر دینا اور لوگوں کو حقیر جاننا، یہ دو چیزیں ہیں تکبر میں، یہ دو چیزیں ہیں بس۔ حق کا انکار کر دینا اور لوگوں کو حقیر جاننا۔ حق کا انکار کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے، فرض کریں کہ آپ کی ایک رائے ہے، آپ اپنی رائے رکھ سکتے ہیں، آپ کو پورا اختیار ہے، آپ نے ایک رائے قائم کر لی، پھر آپ کے اوپر حق واضح ہو گیا، ایک بندے نے آپ کے اوپر حق واضح کر دیا کہ بھئی جو آپ کی رائے ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ حدیث کے خلاف ہے،
یہ عام تعلیمات اسلام کے خلاف ہے، یہ اخلاقیات کے خلاف ہے۔ بندے نے واضح کر دیا کہ بھئی آپ کی رائے ٹھیک نہیں ہے۔ اب یہ بندہ کہتا ہے کہ میں اگر مان لوں کہ میری رائے ٹھیک نہیں ہے تو بھائی میں بوس ہوں، میری بے عزتی ہے۔ میں امام مسجد ہوں، میری بے عزتی ہے۔ بھائی میں مفتی ہوں، میری بے عزتی ہے۔ یار میں اس مسجد کا متولی ہوں، میری بے عزتی ہے۔ بھائی میں اس علاقے کا چودھری ہوں، میں اگر مان لوں کہ ہاں میری رائے غلط تھی، سامنے والے کی رائے ٹھیک ہے، میری یار بے عزتی ہو جائے گی۔ یہ تکبر ہے۔ حق واضح ہو گیا، دل تسلیم کر رہا ہے مگر زبان پر انکار ہے، نہیں میں نہیں مانتا، میری بات ہی ٹھیک ہے۔ اس کا دل اسے جھٹلا رہا ہے کہ نہیں تمہاری بات ٹھیک نہیں ہے، بات ٹھیک اسی کی ہے جو دوسرا بندہ کہہ رہا ہے، رائے وہ صحیح ہے جو دوسرے بندے نے اختیار کیا ہے، رائے میری غلط ہے۔ دل کہہ رہا ہے مگر زبان سے انکار ہے۔ جب حق واضح ہو جائے پھر بھی حق کا انکار کر دینا یہ تکبر ہے۔ سمجھ گئے؟ لوگوں کو حقیر جاننا۔ اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، غریبوں کو آپ حقیر جانیں۔ دولت دی ہے تو آپ لوگوں سے ہمدردی کریں بھائی، ہمدردی کرنے کا آپ کو حکم ہے، حقیر جاننے کا تو حکم نہیں ہے۔ آپ نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں برانڈڈ، لیکن آپ کے ساتھ جو بندہ بیٹھا ہے اس نے ہلکی کوالٹی کے پہنے ہیں، آپ اس کو حقیر جانتے ہیں کہ کہیں غریب کے قسم کے لوگ ہیں، اچھے کپڑے بھی نہیں لے سکتے۔ حقارت ہے یہ تکبر ہے۔ ہاں آپ پہنے اچھے، لیکن اچھے پہننے کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ جو اچھے نہیں پہن سکتے ان کو آپ گھٹیا سمجھیں۔ آپ اچھے پہنے، آپ کو کوئی نہیں روک سکتا، شریعت آپ کو نہیں روکتی، آپ برانڈڈ کپڑے پہنے، برانڈڈ جوتے پہنے، لیکن اپنے برانڈڈ کپڑے اور جوتوں کی وجہ سے ان لوگوں کو حقیر نہ جانیں جو بیچارے ہلکے کپڑے اور ہلکے جوتے پہنتے ہیں، اپنی غربت کے باعث ان کو حقیر نہ جانیں۔ اسی طرح میں چند مثالیں اگر آپ کو دے دوں نا کہ لوگوں کو حقیر جاننے کا ہمارے معاشرے میں جو ایک طریقہ ہے، اس سے آپ کا میرا خیال ہے کہ ذہن کشادہ ہو جائے گا، پھر آپ سمجھ جائیں گے کہ لوگوں کو حقیر سمجھنے کا کیا مطلب ہے۔ مثلا آپ نے ایک فارمولہ بنایا، آپ ایک فنکشن کر رہے ہیں، آپ نے فارمولہ بنایا کہ بھئی میرے گھر کے 10 گھر دائیں طرف والے، 10 گھر بائیں طرف والے، 10 آگے والے، 10 پیچھے والے، میں ان کو اس فنکشن میں دعوت دوں گا۔ ایک فارمولہ بنایا۔ اب ہوا کیا، دائیں طرف بائیں طرف آگے یا پیچھے میں کوئی بندہ غریب ہے، غریب کا گھر ہے، آپ کہتے ہیں یار یہ میری محفل کو ججتا نہیں ہے، اس کو بلاؤں گا نا میری محفل کی رونق ختم ہو جائے گی۔ یہ تکبر ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ نے اس بندے کو حقیر جانا۔ جب آپ نے فارمولہ بنایا تو پھر اس فارمولے کے مطابق جتنے لوگ آ رہے ہیں، یا تو آپ یوں کہتے کہ میں صرف ان لوگوں کو بلاؤں گا جو اس پوزیشن پر ہوں گے، ٹھیک ہے آپ نے فارمولہ بنایا، اس کے مطابق پھر جو جو اس قانون کے اوپر اترتا ہے آپ ان کو بلائیں، اس میں فقیر نہیں آتا تو نہ بلائیں۔ لیکن جب آپ نے ایک فارمولہ خود بنایا، اب اس کے خلاف جا کے آپ کسی کو حقارت کی وجہ سے دھتکار دیتے ہیں کہ نہیں میں اس کو نہیں بلاتا، یہ تکبر ہے۔ اگر آپ نے 10 بندوں کو بلانے کا فارمولہ بنایا ہے تو پھر درمیان میں کوٹھی والا آ رہا ہے یا جھوپڑی والا آ رہا ہے، اعلیٰ منصب والا آ رہا ہے یا پھر انتہائی مفلوق الحال آ رہا ہے، برانڈڈ کپڑے پہننے والا آ رہا ہے اور بسیدہ کپڑے پھٹیچر جوتے پہننے والا آ رہا ہے، آپ پھر ان کو بلائیں۔ ایک تکبر کی صورت ہمارے معاشرے میں رائج یہ ہے۔ ایک اور مثال دیکھیے، اللہ نے آپ پر فضل کیا، آپ کو دولت دی، آپ کو منصب دیا، عزت دی، معاشرے میں لوگ 4 لوگ آپ کے پاس آ بیٹھتے ہیں، 4 لوگ آپ کی عزت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کو سلام کرتے ہیں، آپ کو سلوٹ مارتے ہیں، آپ کو کسی دعوت پر بلایا گیا، اتفاق ایسا ہوا جس سیٹ پر آپ بیٹھے آپ کی قریب والی سیٹ پر ایک غریب آ بیٹھا۔ اب ایک طرف آپ کا کاٹن کا سوٹ، برانڈڈ کپڑے، برانڈڈ جوتا، اور دوسری طرف وہ پھٹیچر جوتے والا، بوسیدہ کپڑے والا، میلے کچیلے کپڑے والا غریب آدمی، وہ آ کے بیٹھ گیا۔ اب آپ کو آپ کی انا نے آواز دی کہ نہیں یہ میری بے عزتی ہے، یہ میری توہین ہے، میرے قریب بالکل آ کے ایک غریب آدمی آ کے بیٹھ گیا، نہیں میں یہ برداشت نہیں کر سکتا، یہ میرے جاہ و جلالت، میرے منصب و مقام کے خلاف ہے۔
میں اس شخص کو برداشت نہیں کر سکتا، میری عزت کی توہین ہے، آپ وہاں سے اٹھ کے چلے گئے۔ یہ تکبر ہے، یہ تکبر ہے۔ اللہ کی نظر میں اس وقت جب آپ تکبر کر رہے ہیں وہ ذلیل نہیں ہے، یہ جو تکبر کرنے والا ہے وہ ذلیل ہے، وہ حقیر ہے، وہ بیکار ہے۔ بے شک اس کے اچھے کپڑے ہیں، اچھے جوتے ہیں، اللہ کو کیا پرواہ ہے؟ بے شک اس کے پاس اچھا منصب ہے، اچھی دولت ہے، اللہ کو کیا پرواہ ہے؟ اللہ کے سامنے وہ حقیر ترین ہے، چونٹیوں سے بھی زیادہ ذلیل ہے وہ، جس کے دل میں تکبر ہے۔ آپ نے فنکشن کیا، کوئی اتفاق سے فقیر آ گیا، اتفاق سے فقیر آ گیا، اب آپ نے ایک ہے اس کو خوش اسلوبی سے اپنے فنکشن سے باہر کیا، وہ اس وجہ سے کہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سارے تربیت یافتہ تو نہیں ہیں، کوئی بگڑ سکتا ہے، آپ نے اس کو خوش اسلوبی سے راضی کر کے باہر بھیجا، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے اسے دھکے دے کے باہر نکالا، یہ تکبر ہے۔ دھکے دے کے نہیں نکالنا کسی کو، یہ تکبر ہے، یہ غرور ہے، یہ غلط ہے، یہ ناجائز ہے اور یہ حرام ہے۔ تکبر کرنا حرام ہے، اللہ کو بالکل پسند نہیں، کیونکہ بڑائی کا حق صرف اللہ کا ہے، اور کسی شخص کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے۔ لہذا تکبر بطر الحق وغمط الناس، حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ اچھا، تکبر کی کچھ علامتیں بھی ہیں، ایک علامت کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ عام طور پر ایسی چیزوں کی طرف توجہ نہیں دلائی جاتی اور وہ ہمارے معاشرے میں رائج ہو جاتی ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، کوئی غفلت میں وہ تکبر کی چیزیں اپنا رہا ہوتا ہے، اسے چونکہ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ دیکھیں، ایک تکبر کی صورت ہے اسبال ثوب، لفظ دہرا رہے ہیں، حدیث کے ہیں، اسبال ثوب، کپڑے لٹکانا، تین چیزوں میں اسبال ہوتا ہے اور یہ تکبر کی علامت ہے۔ تین چیزوں میں، پہلی چیز، اگر آپ دستار باندھتے ہیں، دستار کا جو شملہ ہے آپ کی آدھی پیٹھ تک سنت ہے، جائز ہے۔ اگر آپ کی آدھی پیٹھ سے کچھ بڑا ہوا ہے اور اتنا بڑا ہوا ہے کہ بیٹھتے ہوئے وہ نیچے نہیں آتا، اس حد تک بھی بعض فقہا نے جائز لکھا ہے، لیکن اتنا بڑا ہے کہ وہ آپ کی پشت سے بھی نیچے چلا گیا، اور وہ آپ نے بڑا اس وجہ سے رکھا ہوا ہے تاکہ آپ کا شملہ بڑا لگے اور بڑائی ظاہر ہو، تکبر کی وجہ سے آپ نے اسبال کیا ہوا ہے، اس کو اسبال کہتے ہیں، یہ حرام ہے۔ اب تو ہمارے معاشرے میں پگڑی کا رواج ہی نہیں رہا، جب پگڑی کا رواج ہی نہیں رہا تو یہ اسبال کی صورت ہی نہیں ہے، ہونا چاہیے۔ ہاں جی، پہلے یہ ہوتا تھا ہر عام و خاص پگڑی باندھتا تھا، صرف علماء کرام نہیں، صرف مولوی حضرات پگڑی نہیں باندھتے تھے بلکہ سارے لوگ باندھتے تھے، یہ ہمارے لباس کا ایک حصہ تھا اور بہترین حصہ تھا۔ تب لوگوں کے دماغ بھی بڑے تیز ہوتے تھے اور محفوظ ہوتے تھے، کیونکہ اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اب تو ننگے سر پھرنے کی ہماری عادت بن گئی ہے۔ بہرکیف یہ ایک تکبر کی علامت ہے، کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا چونکہ سب کی دستار ہوتی تھی، تو جو امیر ہوتے تھے وہ اپنے امامے کا شملہ بہت بڑا رکھتے تھے، اور مقصد ہوتا تھا اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنا کہ بھئی میں امیر آدمی ہوں، میرے پاس بڑا وافر کپڑا ہے، حتیٰ کہ میرا اتنا لمبا شملہ ہوتا ہے، یہ تکبر ہے۔ اچھا، تکبر کی دوسری صورت، آپ کا قمیص اتنا بڑا ہے وہ گھسٹ رہا ہے۔ پہلے دور میں یہ بھی تکبر کی ایک علامت تھی، اس کو بھی اسبال کہتے ہیں، کیونکہ کپڑے اس وقت بڑے مختصر ہوتے تھے، لوگوں کے پاس کوئی بس ہوتا تھا جس کے پاس 2 چادریں ہوتی تھی، ورنہ 2 چادریں بھی لوگوں کے پاس نہیں ہوتی تھی، ایک چادر ہوتی تھی، وہ بھی مختصر سی۔ اب جس کے پاس جناب اتنا زیادہ کپڑا ہوگا کہ قمیص اس کی گھسٹ رہی ہے تو بڑائی پیدا ہوگی نہیں ہوگی، اور کچھ لوگ اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے یوں کیا کرتے تھے کہ اپنی قمیص کو اتنا بڑا سلوا لیتے کہ وہ گھسٹتی جاتی تاکہ ان کی بڑائی ظاہر ہو، لوگوں پر ان کا امیر ہونا ظاہر ہو، یہ تکبر کی ایک علامت تھی۔
اس کو بھی اسبال ثوب کہتے ہیں، حدیث میں ہے کہ یہ بھی حرام ہے۔ اور تیسری صورت جو اس وقت موجود ہے تکبر کی، اسبال ثوب کی تیسری صورت، دو چیزیں تو اس وقت مفقود ہو گئی ہیں نا، تیسری صورت اس وقت موجود ہے، وہ ہے شلوار کا، پینٹ کا یا چادر کا ٹخنوں سے نیچے ہونا۔ اگر تکبر کی وجہ سے ہے تو حرام ہے، اگر تکبر کی وجہ سے، اب بھی اگر کوئی اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے یوں کرتا ہے کہ اپنی چادر کو، شلوار کو یا پینٹ کو اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے تو یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور اگر کوئی شخص تکبر کی وجہ سے تو ایسا نہیں کرتا، مگر وہ ایسا رکھنا فیشن سمجھتا ہے، ٹرینڈ ہے، ایک عام عادت ہے، اونچا رکھنے میں اسے شرم آتی ہے، لہٰذا وہ سلواتا ہی نیچے ہے، سلواتا ہی بڑا ہے، خریدتا ہی بڑا ہے، یہ مکروہ ہے، یہ مکروہ ہے۔ لیکن اگر کسی بندے کا بے توجہی کی وجہ سے ازار یعنی تہبند یا پینٹ یا شلوار ٹخنوں سے نیچے چلی جاتی ہے، وہ اوپر کر لیتا، بہت نحیف ہے، وہ گھسٹ کے نیچے چلی جاتی ہے، پیٹ بڑا ہے، وہ شلوار وغیرہ نیچے اتر جاتی ہے، پھر وہ اوپر کرتا ہے، پھر نیچے اتر جاتی ہے، تو ایسی صورت میں نہ تو حرام ہے نہ مکروہ ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تین درجے ہیں، بعض لوگ گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ میں آپ کو یہ جو بات بتا رہا ہوں یہ اتنی ہلکی اور چھوٹی بات نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیا جناب، یہ آج کل ویسے تانا بھی دیا جاتا ہے، اور جی لوگ تو چاند پر پہنچ گئے ہیں اور ہمارا مولوی ابھی تک شلواریں سیدھی کراتا پھر رہا ہے۔ میرے بھائی کیا یہ چھوٹی بات ہے؟ اچھا کیا جو شلواریں سیدھی کراتا پھر رہا ہے، شلواریں چھوٹی کراتا پھر رہا ہے، ہماری قوم سمجھ گئی ہے اب سب کی شلواریں ٹخنوں سے اوپر ہے؟ اچھا پھر اس کو چاند کے ساتھ ملانے کی مجھے نہیں سمجھ آئی۔ بھئی وہ سائنسدان تھے، ان کا کام تھا چاند تک پہنچنا، علم فلکیات کے ماہر تھے، چاند پر پہنچنا میرا کام تو نہیں تھا، میرا کام تو یہی تھا نا کہ آپ کا وضو ٹھیک کرواؤں، آپ کو غسل کا طریقہ بتاؤں، آپ کے کپڑوں کے بارے میں آپ کو سمجھاؤں، آپ کو اخلاقیات بتاؤں، آپ کو ہمسایوں کے حقوق بتاؤں، میرا یہ کام تھا، میں تو قیامت تک یہی کرتا رہوں گا، میری یہی ترقی ہے، میری ذمہ داری یہی ہے، میری فیلڈ یہی ہے، میرا موازنہ کرنا چاند والے کے ساتھ تو بنتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ مگر میں تو بھائی یہی کام کروں گا اور فخر سے کرتا رہوں گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ میرا کام ہے آپ کو جہنم سے بچانا، میری ذمہ داری اللہ نے لگائی ہے، اس کے رسول نے لگائی ہے، اگر مجھے اللہ نے اس فیلڈ کے لیے چنا ہے تو میں تو یہی کام کروں گا نا، میرا کام چاند پر پہنچنا تو نہیں ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، شلوار ٹخنوں سے نیچے اگر کسی بندے کی ہوتی ہے، یہ اتنا کوئی ہلکا مسئلہ نہیں ہے جتنا آپ ہلکا لے رہے ہیں۔ قیامت والے دن وہ بندہ جو تکبر کی وجہ سے اپنی شلوار یا پینٹ نیچے رکھتا ہے ٹخنوں سے، اللہ رب العزت اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ یہ کوئی چھوٹی سزا نہیں ہے، اللہ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا، یعنی اس کی بخشش نہیں ہوگی اور اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ بھئی آپ اس کو ہلکا سمجھ رہے ہیں، یہ تو قیامت والے دن اتنے بڑے عذاب کا موجب بن رہا ہے۔ کیا میں زور دے کر آپ کی شلواروں کے پینچے اونچے نہ کرواؤں؟ میں نے تو آپ کو یہی سمجھانا ہے نا کہ آپ وہ بات سیکھو، قیامت والے دن اللہ کی رحمت میں آ جاؤ، جنت میں چلے جاؤ۔ تو میری تو ذمہ داری یہی ہے اور میں یہ چیز سمجھاتا رہوں گا۔ اللہ ایسے بندے سے تین عذاب ہیں، جو بندہ تکبر کی وجہ سے اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، اس کے لیے 3 عذاب ہیں، اور ایسے عذاب کے ہر عذاب پر بندہ کانپ جائے، بشرطے کہ اس کے اندر حیا ہو، اس کے اندر ایمان کی رمق موجود ہو۔ پہلا عذاب لا یکلمہم اللہ، اللہ اس سے بات نہیں کرے گا۔ یار آپ سے کوئی بندہ اگر بات نہ کرے، کوئی آپ کا کوئی اچھے عہدے والا بندہ ہو، چودھری صاحب ہوں، کوئی جاہ و جلالت والا بندہ ہو آپ کے معاشرے میں،
وہ آپ سے روٹھ جائے، بات ہی نہ کرے، آپ کو کتنا برا لگتا ہے؟ آپ منتیں کرتے پھر ہوتے ہیں کہ یار میرا اس سے نا مناوا کر دو، میری صلح کروا دو، وہ میرے ساتھ بول چال ختم کر گیا ہے۔ قیامت والے دن اللہ جب دوسروں سے بات کرنے کا شرف بخش رہا ہوگا، اس بندے سے بات نہیں کرے گا، یعنی اللہ کو اس بندے سے اتنی نفرت ہوگی، لا یکلمہم اللہ۔ دوسرا عذاب، ولا ینظر الیہم، اللہ اس کی طرف رحمت والی نظر نہیں کرے گا۔ یہ دوسرا عذاب ہے، اور یہ بھی کوئی چھوٹا عذاب نہیں ہے یار۔ اس دن تو نہ ماں باپ کام آئیں گے، نہ بہن بھائی کام آئیں گے، بندہ پریشان حال ہوگا، وہ مارا مارا پھر رہا ہوگا، کوئی بھی اس کے کام نہیں آ رہا ہوگا۔ اس وقت صرف آسرا ہوگا تو اللہ کی رحمت کا ہوگا۔ اور یہ بندہ صرف اس وجہ سے کہ شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھ رہا ہے، اس کی کیا یار کیا حیثیت ہے؟ شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنے کی کیا حیثیت ہے؟ اگر نہیں رکھیں گے تو مر جائیں گے۔ نہ اس کا آپ کی رزق کے روزی کے ساتھ تعلق ہے، نہ آپ کے معاشرت کے ساتھ تعلق ہے، کوئی اس کا فائدہ ہی نہیں ہے، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ کیا آپ کا رزق بڑھ جائے گا؟ کیا آپ کی روزی بڑھ جائے گی؟ کیا عزت میں اضافہ آ جائے گا؟ کیا معاشرے میں لوگ آپ سے محبت کرنے لگ جائیں گے؟ نہیں یار، اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، یہ تو گناہ بے لذت ہے جس کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ عذاب سنیے کتنا بڑا ہے، قیامت والے دن اللہ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اور تیسری چیز، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اب وہ دردناک عذاب تو جہنم کا ہے، یعنی اللہ ان کو جہنم میں پھینک دے گا۔ آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اچھا ایک بات کر کے پھر میں اجازت چاہوں گا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے جو ٹرینڈ چلتے ہیں نا، ہمارے جو فیشن ہوتے ہیں، وہ شریعت کے خلاف ہوتے ہیں، شریعت کے خلاف فیشن بنائے جاتے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ یہ فیشن نکالتا کون ہے، یہ ٹرینڈ بناتا کون ہے، یہ عام رواج کون ڈالتا ہے، مجھے نہیں پتا۔ بہرحال لگتا ایسے ہے کہ غیر مسلموں کی طرف سے ہی یہ سازش ہوتی ہوگی، کیونکہ اگر کوئی مسلمان ٹرینڈ بناتا تو بھائی وہ تو اسلام کے مطابق ہی بناتا نا۔ یہ اسلام کے بالکل سراسر مخالف بنانا، یہ اسلام دشمنی کر سکتا ہے۔ اب ٹرینڈ دیکھیے، مردوں کو حکم ہے شلوار ٹخنوں سے اونچی رکھیں، آدھی 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 پنڈلی تک۔ عورتوں کو حکم ہے کہ شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھیں۔ یہاں کیا ہوتا ہے اس وقت؟ جو ہماری پڑھی لکھی خواتین ہیں، جو کالجز یونیورسٹیز والی ہیں، جو ملازمت پیشہ ہیں، بلکہ میں یوں کہوں کہ جو عام لوگوں میں جن کا آنا جانا ہے، صرف گھروں میں نہیں رہتی، جن کا مردوں کے ساتھ مخلوط ماحول ہوتا ہے، ان کی شلواریں کہاں ہوتی ہیں؟ آدھی پنڈلی تک۔ اور مردوں کی ٹخنوں سے نیچے۔ جن کو حکم تھا کہ ٹخنوں سے اوپر رکھنی ہے ان کی نیچے چلی گئی، جن کو حکم تھا کہ نیچے رکھنی ہے ان کی اوپر چلی گئی۔ اچھا اب حیرت ہے، یہ کیسا معاشرہ زدہ انسان ہے یار، یہ کیسا معاشرہ زدہ مسلمان ہے، اس کو ٹخنوں سے اوپر رکھتے ہوئے شرم آتی ہے، اس کو ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہوئے شرم آتی ہے۔ یہ بھی شریعت کے خلاف کر رہا ہے، وہ بھی شریعت کے خلاف کر رہی ہے۔ یہ سراسر گناہ ہے، حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ یہ کوئی ہلکا گناہ نہیں ہے۔ میں نے آپ کو اس کا عذاب بتایا کہ کتنا بڑا عذاب ہے۔ اب اس سے بڑھ کر اور ہو کیا؟ ایک مسلمان کو تو اس کے دل کو دہلا دینے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یار اللہ اسے کلام ہی نہیں کرے گا، اس کی طرف نظر رحمت ہی نہیں کرے گا، اسے دردناک عذاب ملے گا۔ وہ نمازیں پڑھتا ہے، زکاتیں دیتا ہے، حج کرتا ہے، وہ لوگوں کی خدمت کرتا ہے، ساری نیکیاں ہیں، گناہ صرف یہی ہے، شلوار نیچے ہے۔ یہ اس لیے ہلکا مسئلہ نہ سمجھیے، اس کے اوپر عمل کیجئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ شلواریں اوپر چڑھانے کے بارے میں بڑا لوگ پوچھتے ہیں، میرے بھائی ابتدا سے ہی درزی کو کہہ کے چھوٹی سلوا لیا کرو۔ اگلے سوٹ جب آپ سلواؤ نا، ابھی دیکھ لو کہ کتنے انچ چھوٹی شلوار رکھنی ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور پینٹ چھوٹی لے لیا کرو۔ اور ویسے بھی مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ جی وہ چھوٹی پینٹ لیں تو اس کا آسن جو ہے نا وہ چھوٹا ہوتا ہے تو وہ فٹنگ میں نہیں آتی، تو بھائی بڑی لے لو، اس کے باہر بالکل فٹنگ والے بیٹھے ہوتے ہیں، ان سے کٹوا کے دوبارہ سلائی کروا لو، کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ شریعت پر عمل ہی نہیں ممکن، ممکن ہے، آپ کر سکتے ہیں عمل، صرف غفلت ہے، مسئلے کا پتہ نہیں ہے، یا پھر آپ مسئلے کا احترام نہیں کر رہے، شریعت کی پرواہ نہیں کر رہے، اللہ کے احکام کی پرواہ نہیں کر رہے۔ یہ سارا کچھ ممکن ہے۔ اللہ نے جو آپ کو احکام دیے نا، ایسے نہیں دیے جو آپ کے بس سے باہر ہیں، آپ ان کے اوپر عمل کر سکتے ہیں، اور قیامت والے دن ایسے لوگوں کو اللہ کھڑا کرے گا کہ جو عمل کر کے آئے ہوں گے، آپ وہاں عذر بہانہ اللہ کے سامنے نہیں کر سکیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق